الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، موجود ہیں، سن رہے ہیں، باخبر ہیں، دیکھ رہے ہیں، مدد فرما رہے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس آیت کے تحت بہت کچھ لکھا، لیکن ہم اختصار کے ساتھ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی نورانی قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گو نہ گو لذتیں حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کلام فرماتے ہیں اور سلام کرنے والوں کو اس کا جواب دیتے ہیں، چلتے پھرتے اور آتے جاتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں اور اپنی امتوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور فیوز و برکات سے مستفید فرماتے ہیں۔ اس عالم دنیا میں بھی ان کے ظہور کا مشاہدہ ہوتا ہے اور آنکھوں والوں نے ان کے جمال جہاں آرا کی بار بار زیارت کی ہے اور ان کے انوار سے منور ہوئے، یہ ان کا قول ہے۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام عالموں کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ممکنات پر ان کی قابلیتوں کے موافق فیض الہی کا واسطہ ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے، سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی سب سے پہلی تخلیق میرا نور، یہ حدیث شریف روح المعانی کی عبارت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا کیے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، کتنے عالم ہیں؟ جتنے بھی عالم ہیں سرکار سب کے لیے رحمت، اور رحمت وہ ہوتا ہے، رحمت کے معنی نا مہربانی کرنا، کرم کرنا، شفقت کرنا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تمام عالمین کے لیے رحمت، کیا مطلب؟ سرکار تمام عالمین پر مہربان، تمام عالمین پر شفقت فرمانے والے،
تمام عالمین پر اور ان عالمین میں یعنی ان عالموں میں رہنے والی مخلوقات کی مدد کرنے والے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان عالمین سے دور ہوں اور ان مخلوقات سے بے خبر ہوں تو رحمت کیسے فرمائیں؟ جب ان کے حال سے باخبری نہ ہو تو رحمت کیسے فرمائیں؟ پہلی چیز باخبر ہونا ضروری. مثلا آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے مجھے پکارا، اگر میں سنوں گا نہیں تو باخبر نہیں ہوں گا. پہلی بات ہے نا باخبر ہونا. جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں آدمی کا حال کیا ہے میں کیسے مدد کروں گا؟ باخبر ہونا ضروری ہے. اچھا باخبر ہو گئے لیکن میں آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیسے مدد کروں گا؟ پہنچنا ضروری ہے. اچھا پہنچ بھی گیا لیکن مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر کیا ہوگا؟ پتہ چلا باخبر ہونا ضروری ہے، پہنچنا ضروری ہے، مدد کرنے کی طاقت ہونا ضروری ہے. یہ سارے اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں موجود. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت، اور ان عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے احوال سے باخبر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر رحمت للعالمین نہیں. اور قرآن کہتا نہیں ہم نے تو رحمت للعالمین بنایا. عالم نہیں کہا، عالمین کہہ دیا. ورنہ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس دنیا کے لیے تو رحمت ہے، آگے کے لیے نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، عالمین جتنے عالم پیدا کیے محبوب سب کے لیے آپ رحمت. عالم ناسوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، جتنے عالم پیدا کیے ہیں سب کے لیے آپ رحمت. اس سے پتہ چلا کہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور مدد بھی فرما رہے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس آیت سے ثابت. بہت ساری آیتیں لیکن ہم نے صرف ایک پر اکتفا کیا. اب آئیے غور کریں، جو لوگ حیات انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا اعتراض یہ ہے جب انسان کو دفن کیا گیا یعنی جب روح جسم سے نکل گئی وہ کہتے ہیں مردہ ہو گیا. ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مردہ ہو گیا. جب تک روح جسم میں ہے زندہ ہے، روح نکل گئی انسان مردہ ہے، کوئی بھی نہیں رکھتا، فوراً جا کے دفن کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ منو مٹی کے نیچے پڑا ہے کیسے سنے گا؟ جب تک روح تھی سنتا تھا، جب تک روح تھی دیکھتا تھا، جب تک روح تھی بولتا تھا، جب تک روح جسم میں تھی مدد کرتا تھا. اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم نے تو اس کو دفن کر دیا، منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی، اور تم جا کے کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ روضے میں زندہ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں. ہم نے کہا ہاں سرکار نے خود فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے، حضور خود فرما رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا. اب یہ حدیث ان کے اس اعتراض کا جواب ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے سب دنوں میں افضل ترین دن یوم الجمعہ ہے. سب دنوں میں افضل ترین دن یوم جمعہ، لہذا جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے. بوسیدہ کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے نا تو گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، بازو کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. صحابہ نے سوال کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاؤں کے جسموں کا کھانا. زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی.
پھر فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، ایک نقطہ قابل غور ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ حالانکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے؟ کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار قبر انور میں بوسیدہ ہو جائیں گے؟ عقیدہ تھا؟ نہیں، ہمیں بتانے کے لیے، بعد کے آنے والے لوگوں کو بتانے کے لیے صحابہ نے سوال کر دیا، اور جیسے ہی سوال کیا سرکار نے جواب دے دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، زمین پر تو حرام ہے انبیاؤں کے جسموں کا کھانا، زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، بلکہ نبی اللہ کی طرف سے رزق اس کو دیا جائے گا۔ فنبی اللہ حی یرزق، ان کی قبروں میں ان کو رزق دیا جا رہا ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش جتنے بھی اس دنیا میں آئے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور مدد بھی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری بات اور بڑی دلچسپ بات، جو اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے ہم مر جائیں گے وہ بھی مر گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان سے پوچھو شہید زندہ ہیں یا مردہ، یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ شہید زندہ ہیں یا مردہ؟ کہیں گے نہیں جی زندہ، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں، قرآن نے کہہ دیا زندہ ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ کی اس عطا پر بہت خوش ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہوا شہید زندہ ہیں، قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جو آپ سے یہ کہے نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معاذ اللہ مردہ ہیں، آپ صرف ایک سوال کر لیں شہید زندہ ہیں یا مردہ؟ کیا جی شہید تو زندہ ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا، یہیں پھنسے گا، اس لیے کہ انکار کرے گا آؤٹ ہو جائے گا اسلام سے، قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو باہر، قرآن نے کہہ دیا۔ اب پوچھو شہید بڑا ہے یا نبی؟ شہید کا مرتبہ زیادہ یا نبی کا؟ شہید تو امتی ہے، نبی تو نبی ہے۔ شہید امتی ہے، غور کرو، جس کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا، جس کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا، جس کے دین پر چل کر وہ شہید ہوا اور شہادت کا مرتبہ ملا، یہ تو زندہ ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے معاذ اللہ کیا وہ مردہ ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ جب شہید زندہ ہے تو نبی بدرجہ اعلیٰ زندہ، انہی کی وجہ سے تو شہادت ملی، انہی کی وجہ سے تو مرتبہ ملا۔ جب شہید زندہ ہیں، نبی بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے۔ حیات شہداء کو دیکھ کر حیات انبیاء کو پہچانو، حیات شہداء حیات انبیاء کی دلیل ہے۔ جب غلام زندہ ہیں تو امام بھی زندہ، جب امتی زندہ ہے تو نبی بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے۔ پھر کہتے نہیں کیسے سنیں گے کیسے؟ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، حدیث شریف میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جب قبرستان میں جاؤ سلام کرو، سرکار نے فرمایا نا السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کرتے نا، جب سنتے نہیں تو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے نا، اگر کوئی سنے نہیں مردہ ہے اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم دیا کہ جب قبرستان جاؤ اہل قبور کو سلام کرو، پتہ چلا کہ اہل قبور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں آیا کہ پہچانتے ہیں ہماری قبر پہ کون آیا، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کون ہے، قبر والا پہچانتا ہے۔ اور بلکہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، حدیث شریف کے مطابق جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں
سرکار نے فرمایا وَهُوَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا. ابھی تو دفن کیا، ابھی دفن کیا اور واپس پلٹ رہے ہیں. فرمایا ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہا. اور یہ کسی ولی کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، کسی بڑے متقی پرہیزگار کے لیے نہیں، ایک عام مسلمان کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے والے دفن کر کے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا اپنے دفن کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے من و مٹی کے نیچے. جب ایک عام مسلمان سن رہا ہے تو ولی اللہ کی سماعت کیا ہوگی، اور جب ولی اللہ کی سماعت یہ ہے تو نبی اللہ کی سماعت کیا ہوگی. سنتا ہے نا، مردہ سنتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کافر مردہ ہیں وہ بھی سنتا ہے. یہ تو مسلمان کی بات ہے نا. جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے نشان لگا دیے. ایک چھوٹی سی چھڑی سرکار کے ہاتھ میں، ریت ہے، نشان لگایا یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر، ادھر فلاں کافر، ادھر فلاں کافر، نام لے کر. ابھی جنگ ہوئی نہیں، نشان پہلے سے لگ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، نبی پہلے سے بتا رہے کون کہاں مرے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی نہ مرے. نہیں، اللہ کا نبی جانتا ہے. نشان بھی لگا رہے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے جہاں جہاں نشان لگائے اسی نشان پر وہ کافر مرا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ہو گئی اور وہ کافر مر گئے، اب نشان دیکھ رہے ہیں، یہاں نشان، اچھا ہاں یہاں یہ مرا ہے، ادھر نشان، یہاں یہ مرا. ارے ریت پہ نشان کیسے باقی رہے گا؟ ریت پہ تو ہوا چلے تو نشان مٹ جائے. اگر کوئی ویسی زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، آپ چوک سے نشان لگا دیں یا اور کوئی گہری چیز سے نشان لگا دیں پھر تو بات الگ ہے کہ بھائی پکی زمین ہے اس پہ نشان بھی باقی ہے، زمین کو کھود دیا تب نشان باقی ہے. لیکن ریت پر ایک لکڑی سے نشان لگا دو، ہوا چلے نشان مٹ جائے. ریت اڑتی ہے نا، نشان مٹ جائے گا. جب ہوا سے نشان مٹ سکتا ہے تو اگر اس جگہ پوری جنگ ہو جائے تب نشان کیسے باقی رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. بھائی جنگ میں گھوڑے دوڑ رہے، لوگ ہیں پیدل بھی، گھوڑوں پر بھی، جنگ ہو رہی. فاروق اعظم نشان ڈھونڈ رہے تھے، میرے آقا نے یہاں لگایا، ہاں یہاں یہ مرا، یہاں لگایا، یہاں یہ مرا. کیوں؟ فاروق اعظم جانتے ہیں کہ نشان کسی عام انسان نے نہیں لگائے جو مٹ جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. اور فرمایا کہ جہاں نشان لگایا کافر اسی جگہ مرا. اچھا اب یہ مر گئے، جنگ ختم ہو گئی. صحابہ نے ان تمام صحابہ کو جو شہید ہوئے، سرکار نے فرمایا ان کو علیحدہ ان کی تدفین ہو. آپ وہاں پر جا کر دیکھیں جو جنگ بدر جس میدان میں ہوئی، میدان بدر، ہم نے اس جگہ کی زیارت کی. اس کے پیچھے کی طرف قبور ہیں بنی ہوئی، یہ لوگ تو بناتے نہیں، نشانات ہیں جہاں صحابہ آرام فرما ہیں جو شہید ہوئے، شہدائے بدر. اچھا اب کافر رہ گئے جن کی لاشیں پڑی تھیں، سرکار نے فرمایا ایک کنواں کھودو اور اس میں سب کی لاشیں ڈال دو. ٹھیک ہے، اب سب کی لاشیں اٹھا کر لائے ڈال دی. اب وہ مردہ ہیں، مر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، ان سے خطاب فرمایا سنو، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے، تم نے ہماری مخالفت کی، تم نے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اپنے انجام کو پہنچ گئے. اس طرح حضور خطاب فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں، حضور یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں، یہ مردہ ہیں. اب سنو اپنے آقا کا ارشاد، فرمایا عمر خدا کی قسم تم سے زیادہ سننے والے، تم مردہ سمجھ رہے، تم سے زیادہ سننے والے ہیں. غور کرو، ایک کافر مرنے کے بعد سن رہا ہے تو مومن نہیں سن سکتا؟
اور مومن اگر سن سکتا ہے تو ولی اللہ بھی سن سکتا ہے، ولی اللہ سن سکتا ہے تو حبیب اللہ بھی سن سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، مرنے کے بعد مردہ سنتا ہے، اور اگر درجہ بلند ہو تو دیکھتا ہے، اور بلند ہو تو مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے درجے ہیں ویسا ہی مقام ہے، ویسا ہی مرتبہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب شہید زندہ ہیں تو نبی بدرجے اعلیٰ زندہ ہے۔ ایک ہی دلیل ایسی ہے کہ جو ان کو خاموش کر دے۔ خیر بہرحال سرکار نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو۔ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، درود پیش کیا جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ کیسے؟ خود بھی سن رہے ہیں، فرشتہ بھی ہے وہ پیش کر رہا۔ ایک حدیث میں فرمایا قبر کے نزدیک جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خصوصی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، دور جو پڑھتا ہے فرشتہ مقرر ہے وہ سنتا ہے اب میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ حدیث ہے بخاری کی، صحیح حدیث۔ اب جن کی نیتوں میں فطور ہے انہی کی تو عقلوں کا قصور ہے، ہر بات ڈھونڈتے، کوئی بات مل جائے فوراً اعتراض کریں، ہاں دیکھو ہمارا مسلک ثابت ہو گیا۔ دیکھو حضور نے فرمایا جو میری قبر کے پاس، روضے کے پاس نزدیک پڑھتا ہے میں خصوصی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، اور جو دور پڑھتا ہے فرشتہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دور سے نہیں سنتے، فوراً اعتراض، دور سے نہیں سنتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ورنہ فرشتہ کیوں موجود ہوتا، فرشتے کی کیا ضرورت تھی، فرشتہ مقرر ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا فرشتے کو کیسے پتہ چلا کس نے پڑھا ہے، فرشتے کو کس نے بتایا؟ کہنے حدیث میں ہے۔ ہم نے کہا کیا حدیث ہے؟ کہ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو ایسی سماعت دی ہے کہ پوری کائنات میں درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہے، اب میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ اور پیش بھی کیسے کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے، سرکار قبول کر لیجیے۔ نام بتا رہا ہے، باپ کا نام بتا رہا ہے۔ ہم نے کہا ہمارا مسلک ثابت ہو رہا، فرشتہ نام بتا رہا ہے، کیا ہوتا ہے فرشتہ آپ کا نام جانتا ہے؟ اچھا آپ نے کبھی درود پڑھا فرشتے کو نام بتایا؟ فرشتے صاحب میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ پہنچا دیجئے، کہا کبھی؟ ارے بچپن سے پڑھ رہے ہیں، آج تک پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتے رہیں۔ کبھی نام بتایا؟ نہیں بتایا۔ فرشتے کو معلوم ہے، فرشتے کو معلوم ہے۔ اب بتاؤ فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ فرشتہ تو اس در کا دربان ہے، فرشتہ اس در کا دربان ہے۔ جب اس در کے دربان کی سماعت یہ ہے تو شہنشاہ کی سماعت کیا ہو؟ اعتراض جڑ دیا، دور سے نہیں سنتے، اگر سنتے تو فرشتہ کیوں ہوتا؟ ہم نے کہا سنو اس میں بھی حکمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مقام ظاہر کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ فرشتے میرے رسول کے دربان ہیں، حضور کے خادم ہیں، درود پہنچا رہے ہیں، سرکار قبول کر لیجئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جس مقام پر درود پڑھا جائے گا اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ سرکار سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما، باخبر ہیں۔ اور ایک نہیں بے شمار واقعات، امام بصری کا واقعہ دیکھ لیجیے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، سب جانتے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر بزرگ، عالم باعمل، متقی، پرہیزگار، قصیدہ لکھ دیا جس میں مبارک پر فالج، مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے، جس میں مبارک پر فالج ہو گیا، اور جب فالج ہوتا ہے تو انسان بالکل معذور ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ ہو جائے تو ہاتھ بیکار ہے، ٹانگ پہ ہو جائے تو ٹانگ بیکار ہے، جسم کے جس حصے پر ہو جائے وہ حصہ بیکار ہو جائے۔ سرکار کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، دعائیہ کلمات بھی ہیں، استغاثہ بھی ہے، مدد کے لیے پکار بھی رہے ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ حضور کی رحمت متوجہ ہو گئی، میرے عاشق نے لکھا ہے، میرے غلام نے لکھا ہے، اور اس حالت میں لکھا ہے، مجھے پکارا ہے، سرکار نے کرم فرمایا، تشریف لے آئے۔ جس میں مبارک پر
امام بوصیری کے جسم مبارک پر سرکار نے دست مبارک پھیر دیا، اسی وقت درست ہو گئے، فالج کا اثر دور ہو گیا، اسی وقت صحت حاصل ہو گئی۔ اور پھر اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کر امام بوصیری کو پہنا دی، تحفہ بھی دے دیا، اور سرکار تشریف لے گئے۔ برد کہتے ہیں نا چادر کو، قصیدہ بردہ اسی لیے کہا گیا، وہ قصیدہ جس کو سن کر آقا خوش ہوئے اور چادر عطا فرمائی۔ اور جب بیدار ہوئے تو چادر بھی موجود تھی، ایسا نہیں کہ خواب کی بات تھی، چادر بھی موجود تھی۔ اب یہ صبح دوسرے دن نکلے، صحت مند ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، ایک جگہ سے گزر رہے، ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے آ کر سلام کیا، مصافحہ کیا، بوصیری وہ قصیدہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے لکھے۔ کہا نہیں، وہ قصیدہ جس کو سن کر سرکار خوش ہوئے تھے اور چادر عطا کی۔ اب انہوں نے کہا خواب تو میں نے دیکھا، ان کو کیسے پتا؟ خواب میں نے دیکھا، میرے ساتھ ہوا، ان کو کیسے پتا؟ کہا مجھے پتا ہے، اس محفل میں بھی موجود تھا، جب سرکار عطا فرما رہے تھے میں بھی موجود تھا۔ پتہ چلا جس طرح یہ ظاہری محفلیں ہو رہی ہیں، باطنی محفلیں بھی آج تک ہو رہی ہیں، اور جو اہل اللہ ہیں، صاحب نظر ہیں، وہ آج بھی ان محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ سرکار کی نگاہ کرم ہے، جس نے جہاں سے پکارا، جس طرح پکارا، حضور نے دیکھ لیا، مدد کر دی، امام بوصیری کی مدد کی، فالج کا اثر دور ہو۔ اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوا۔ اب آئیے ایک حدیث شریف جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور یہ ایسی دلیل ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ ایک دلیل تو وہ تھی حیات شہداء کی، وہ آپ نے سمجھ لی۔ اب دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر سلام بھیجے لیکن اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو کوئی مجھ پر سلام بھیجے، درود و سلام جو کوئی بھیجے، کسی کی تخصیص نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ قریب سے بھیجے یا دور سے بھیجے، روضے پر آ کر بھیجے یا اپنے ہی شہر سے، اپنے ملک سے بھیجے، اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور بہیقی نے شعب الایمان میں بسند صحیح اس کو روایت کیا۔ ایسی مستند حدیث ہیں۔ اب اس پہ ذرا سا غور کریں، میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، جب کوئی سلام بھیجے، سلام بھیجنے والے کتنے ہیں؟ دو چار ہیں، ہزار ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، ارب ہیں، خرب ہیں، بے شمار۔ اچھا کب بھیج رہے ہیں؟ جو کوئی مجھ پر سلام بھیجے، یعنی جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، میرا رب میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔ روح جسم میں آتی ہے، میں سنتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نے سلام بھیجا، روح مبارک لوٹا دی گئی، سرکار نے سنا، ادھر سے دوسرے نے بھیجا، ادھر سے تیسرے نے بھیجا، پھر چوتھے نے بھیجا۔ کوئی تعین ہے کہ بھیجنے والے کتنے؟ بے شمار۔ اور کس وقت بھیج رہے ہیں؟ اگر صرف نمازوں کا حساب لگا لو تو 24 گھنٹے سلام بھیجا جا رہا، صرف نمازوں کا لگا لو، نمازوں کے علاوہ نہیں۔ نماز میں ہم بھیجتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، نمازیں بھیجتے ہیں یا نہیں؟ ایک ملک میں فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں ظہر کا شروع ہو رہا، تیسرے ملک میں عصر کا شروع ہو رہا، چوتھے ملک میں مغرب، پانچویں میں پھر عشاء، پھر اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک ہی ملک میں اگر آپ صرف پاکستان ہی میں دیکھ لیں تو یہاں سے لاہور میں 10 منٹ کا فرق، ایک شہر سے دوسرے شہر میں 10 منٹ کا فرق ضرور ہوتا ہے، کہیں 15 منٹ، کہیں 20 منٹ، اور ایک ہی شہر میں 5 منٹ کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک مہم چل رہی ہے کہ ساری نمازیں ایک ہی وقت ہونی چاہیے،
آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اخبارات میں آ رہا ہے، کچھ لوگ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں ایک شہر میں ایک نماز جیسے جمعے کی نماز ایک ہی وقت ہو، یہ بھی ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، حالانکہ مختلف اوقات میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کو جماعت مل جائے۔ آپ سوچیں اگر ایک ہی وقت میں نماز ہوگی، مثلا فجر کی نماز بس ایک وقت میں، جو بیچارہ بعد میں آیا گئی، جماعت نکل گئی، اور جمعے کی نماز بڑا اجتماع ایک شہر میں صرف ایک ہی وقت 2 بجے ہوگا، اس کے بعد نہیں، یا 1:30 بجے اس کے بعد نہیں، یا 1:15 بجے، کیا ہوا باقی کہاں گئے؟ سب کا جمعہ گیا۔ عجیب عجیب باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، جو مسئلے کبھی نہیں ہوئے وہ اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اتنا ہی تبصرہ کافی۔ خیر بہرحال بات کہاں سے چلی؟ اب یہ کسی کو یاد نہیں ہوگا کہاں سے چلی بات۔ الحمدللہ سن رہے ہیں، شکر خدا کا۔ اچھا ایک نے سلام بھیجا، روئے مبارک لوٹا دی گئی، اب دوسرے نے کیا 1 گھنٹے بعد بھیجا یا 1 دن کے بعد بھیجا؟ عرض یہ کر رہا تھا صرف اگر آپ نمازوں کا حساب لگا لیں 24 گھنٹے سرکار پر سلام بھیجا جا رہا ہے، اور نمازوں کے علاوہ کا تو حساب ہی نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحے عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جہاں جہاں موجود ہیں سب درود و سلام کے نذرانے بھیج رہے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بھیجتا ہے میرا رب میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میری روح لوٹا دی گئی ہوتی ہے۔ پتہ چلا جب 24 گھنٹے سلام بھیجا جا رہا ہے اور تو 24 گھنٹے روح مبارک جسم اقدس میں موجود ہے، حیات النبی کی دلیل۔ جب کوئی بھیجتا ہے لوٹا دی جاتی ہے، جب کوئی، جب کا مطلب ہر وقت بھیجا جا رہا ہے، ہر وقت روح مبارک جسم اقدس میں موجود ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بھیج رہا ہے سرکار سن بھی رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرما۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقع حرہ میں یزید نے جب اپنی فوجیں بھیجی تھی نا مدینہ طیبہ، واقع کربلا کے بعد جب یہ ساری خبر آئی، وہاں ظلم و ستم ہوا، امام علی مقام کو شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا ظلمن، بات پھیل گئی، بغاوت ہو گئی، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ اب اس کو فکر ہوئی حجاز میں، مکہ مدینے میں میرے خلاف بغاوت، فوراً لشکر تیار کیا، بھیج دیا جاؤ جا کر میری بیعت لو، اہل مدینہ کا محاصرہ کرو، اور جو نہ مانے قتل کر دو۔ یزید نے حکم دیا، یزید کی فوج روانہ ہو گئی، مدینہ طیبہ میں گئے، انہوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، صحابہ کی داڑیاں کھینچی گئیں، بے دردی سے شہید کیا گیا، پاک باز خواتین کی بے حرمتی کی گئی، مال و اسباب کو لوٹا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، جو جو یہ کر سکتے تھے کیا، یہاں تک کہ سرکار کی مسجد میں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھی، انہوں نے وہاں لید اور پیشاب کیا، مسجد کو گندا کیا۔ 3 دن تک مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز، کوئی جا نہیں سکا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بال بکھیر لیے، اپنے کپڑوں پر مٹی ڈال لی جیسے میلے کچیلے کپڑے ہوتے کوئی دیوانہ مجذوب، اور میں مسجد میں گوشے میں چھپ گیا۔ یزیدی فوجی آئے، دیکھا پکڑ لو اس کو اور ابھی اس کی گردن اتار دو، جس کو دیکھا مار دیا، جس کو دیکھا ختم کر دیا، قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہزاروں صحابہ کو، تابعین کو شہید کر دیا۔ جب ان کو پکڑا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسی حرکت کی کہ سمجھے کہ دیوانہ ہے، جیسے لوگ کرتے دیوانے مجذوب قسم کے لوگ، اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، کپڑے بھی اسی قسم کے تھے۔ انہوں نے کہا ہاذا مجنون، چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے۔ فرماتے مجھے چھوڑ دیا، میں 3 دن تک سرکار کی مسجد میں کونے میں چھپا رہا،
3 दिन तक मस्जिद नबवी में जहाँ घोड़े बंधे हुए थे उन्होंने पेशाब लीद की, मस्जिद को नापाक किया, न अजान हुई न नमाज। लेकिन हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन तक मैं रोज़े रसूल से अजान की आवाज़ भी सुनता रहा, जमात की आवाज़ भी सुनता, और उसी जमात के साथ मैं भी नमाज पढ़ता रहा। कौन पढ़ रहा था? अरे जो जिंदा था वही तो पढ़ रहा, मौजूद थे वही तो पढ़ रहे थे, देख रहे थे वही तो पढ़ रहे थे। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। तो सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं, बल्कि उनके सदक़े में सारे औलिया भी ज़िंदा, शुहदा भी ज़िंदा है। जब ग़ुलाम ज़िंदा हैं तो आका की बात क्या है? ये बात इनके समझ में नहीं आती। शहीद को मान लेंगे ज़िंदा है, नबी को नहीं मानते ज़िंदा। बेवकूफ़, जिसका कलमा पढ़ के वो उसको शहादत का मर्तबा मिल रहा है, मकाम मिल रहा है, सहाबियत का मकाम। अब आप देखें, एक आदमी ने जंग में इस्लाम कबूल किया, ठीक है ना, सरकार के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, तलवार लेकर चला, लड़ा, शहीद हो गया। शहीद हो गए ना, गौसे आजम से अफजल है या नहीं? सारे अख्ताब से अफजल है या नहीं? सारे औलिया से अफजल है या नहीं? सहाबी था, लेकिन उसने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, उसने तो रोज़ा ही नहीं रखा, उसने तो हज ही नहीं किया। क्यों? उसको टाइम ही नहीं मिला। मैदान जंग में आया, सरकार के चेहरे मुबारक को देखा, इस्लाम कबूल किया, सहाबियत का शर्फ मिल गया। सहाबी अमल से नहीं बनता, निगाह मुस्तफ़ा से बनता, ज़ियारत मुस्तफ़ा से बनता। सहाबी की तारीफ यही है ना, जिसने ईमान की हालत में हुजूर की ज़ियारत की और ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबियत के मर्तबे को पहुंचा। और सहाबी रसूल उम्मत के औलिया, अख्ताब, अगवा सबसे बुलंद। आप इबादत करके मुत्तकी बन सकते हैं, रियाजत करके परहेजगार बन सकते हैं, चिल्ला कशी करके विलायत के किसी न किसी मकाम पर पहुंच सकते हैं। सहाबी नहीं बन सकते। कोई बन सकता है सहाबी? नहीं बन सकता। सहाबी वही है, ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा। और उसने क्या किया? उसने ना कोई नमाज पढ़ी, ना कोई रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात, कुछ भी नहीं। उसको टाइम ही नहीं मिला। अरे एक नमाज का टाइम नहीं मिला, एक सजदे का टाइम नहीं मिला। मैदान जंग में आया, सरकार के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की, इस्लाम कबूल किया, उसी वक्त तलवार लेकर निकला, मैदान जंग में लड़ता हुआ शहीद हो गया। गौसे आजम से पूछा, फरमाया मेरी गौसियत उसके कदमों पे कुर्बान। उसका मकाम पूछ रहे हो? सहाबियत के मकाम को पहुंचा है। पता चला अमल कुछ नहीं है, चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, सबसे बुलंद हो। जिसके चेहरे को देखने वाले का यह हाल है, उसका अपना क्या मकाम हो, अपना क्या मर्तबा हो। पता ये चला गुलाम कब्रों में जिंदा हैं, आका की निगाह करम से जिंदा हैं। उनका कलमा पढ़कर अमल किया तब जिंदा है। तो जब गुलाम जिंदा हैं तो आका बदरजे औला जिंदा। सरकार ने खुद फरमाया, मेरी सवारी कसीब अहमर के पास से गुजरी, मैंने देखा मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। मशहूर वाक़या। और भी दीगर बेशुमार वाक़यात। कितने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन जिनकी क़ुबूर को 1400 साल के बाद खोला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आज दफनाया गया, कफन तक उनका मैला नहीं हो, उसी जिस्म के साथ, उसी कफन के साथ मौजूद है। ये भी हयातुन नबी की दलील है। ग़ुलाम जिंदा है तो आका क्यों नहीं जिंदा? और एक हैरत की बात क्या है, जो मुखालिफीन हैं उनका भी अकीदा यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़े में मौजूद है। वरना एक आदमी को दफन किया जाए, मट्टी जिस्म को खा लेती है, कीड़े खा लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। आपने सुना होगा ईसाइयों की साजिश क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को निकाल लिया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में मशहूर वाक़या। और उन्होंने इस साजिश पर अमल करते हुए अपने 2 आदमियों को भेज दिया। उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखीं, लंबे कुर्ते पहने, तस्बीह ली, मुसलमानों का लिबास धारा, मदीने में आकर रिहाई इख्तियार की, सदक़ात तो खैरात करते रहे। लोगों ने समझा बड़े मुत्तकी परहेज़गार, बड़े बुज़ुर्ग, और थे वो ईसाई।
اور کرتے کیا تھے؟ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی تولیے میں کپڑے میں لپیٹ کر جا کر جنت البقیع میں پھینک دیا کرتے، اور اتنی انہوں نے کھود دی کہ سرکار کے قدم مبارک نظر آنے لگے. سرنگ لگائی وہاں تک پہنچ گئے، روضہ انور تک. غور کیجئے، حضور کے قدم مبارک نظر آ رہے ہیں. اور بعض نے یہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کے قدم مبارک نظر آئے، مختلف ہوئے، مطلب وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں بشارت دی اور ان کے چہرے دکھائے، یہ ہیں وہ لوگ. بس وہ عاشق رسول راتوں رات روانہ ہوا. اسی وقت اس نے بستر چھوڑ دیا، تیاری کا حکم دیا، ابھی نکلنا ہے، ابھی کوچ کرنا ہے. فوج حیران ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا مجھے بلا رہے ہیں، مجھے یاد فرما رہے ہیں. رات دن سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچا اور دوسرے دن اہل مدینہ کی دعوت کی. سارے جمع ہو گئے. یہ خود کھڑا رہا، ایک ایک کو دیکھتا رہا. وہ شکلیں نظر نہیں آئیں جو سرکار نے خواب میں دکھائی تھی. جب سب آ گئے، اس نے پوچھا سب آ گئے؟ جی حضور، بادشاہ سلامت، خلیفۃ المسلمین سب آ گئے. فرمایا نہیں، کوئی رہ گیا. ہاں 2 آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. یہ سمجھ گیا کہ وہی. کون ہیں؟ بس وہ ہمیشہ تسبیح تحلیل میں لگے رہتے، عبادت ریاضت میں. ان کی ایک جھوپڑی جنت البقیع کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں گیا. دیکھا تو مصلی بچھا ہوا اور بیٹھے تسبیح پڑھ رہے. شکل دیکھتے ہی اس کا خون کھول گیا. خواب میں دیکھی ہوئی شکل اس کو نظر آ گئی. یہی شکل ہے جو میرے آقا نے دکھائی تھی. کون ہو تم؟ نہیں ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو آج دن کے سارے کرنے لگے. کہا ان کو پکڑو فوراً. ان کو باہر نکالا. اس کے بعد اس نے تلاشی لی تو جو تخت جس پہ وہ بیٹھے تھے جب وہ ہٹایا تو ایک سرنگ نظر آئی، اور جب یہ اس میں گھسا اور چلتا ہوا گیا تو سامنے سے قدم نظر آ رہے. وہاں تک کھود دیا تھا. عیسائیوں کی سازش کیا تھی کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک نکال کر خاموشی سے لے جایا جائے اور بعد میں ہم کہیں یہاں پر کیا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو بھی وہ ان کے ناپاک ارادے ہوں گے. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ موجود ہیں، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جسم مبارک موجود ہوگا، اور یہ بدبخت کہتے مر کر مٹی ہو گئے. غور کرو، جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ موجود ہیں، ہم جسم لے جائیں، اور یہ کہہ رہے نہیں مر کر مٹی ہوگا، تو جسم مٹی میں مل گیا. پھر اس نے ان کو بلا کر جب پوچھا، پہلے انہوں نے آج ان کے ساری کی ہیلے بہانے کی، اس نے اپنی تلوار نکالی. بدبختوں جھوٹ مت بولنا، میرے آقا نے تمہارے ناپاک چہرے مجھے خواب میں دکھائے. تب انہوں نے پوری سازش بے نقاب کی اور بتایا کہ فلاں جگہ سے ہم آئے ہیں، اور یہ سازش تھی کہ جسم مبارک کو نکال کر لے جایا جائے اور اس کے بعد ہم کہہ دیں یہاں تو کچھ بھی نہیں. اس نے ایک ہی بار میں دونوں کی گردن اڑا دی، اور اس کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار روضہ رسول کے چاروں طرف کھڑی کر دی. اب کوئی اندر نہیں جا سکتا، کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی سربراہان مملکت جاتے ہیں، اس دیوار پر ایک سبز رنگ کا پردہ ہے، اور اس کے بعد 4 فٹ کی جگہ ہے، پھر سنہری جالیاں. جو بھی جاتا ہے اسی جو ایک راہداری ہے، اس کو آپ ایک گیلری کہیں یا جو بھی، وہیں جا کر سلام پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں. وہاں جانا بھی بڑی سعادت کی بات، اس لیے کہ وہ مقام بھی جنت سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، صفا و مروہ سے بھی افضل ہے، جہاں آقا آج آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 فرشتے روزانہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں. ہم اور آپ کیا بھیجیں گے؟ فرشتوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم جاؤ میرے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیج کر واپس آ جاؤ. اور جو آج 70,000 گئے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی کہ دوسرے دن اللہ پھر 70,000 پیدا کر دے گا، وہ پھر جا کر سلام پیش کریں. ہم غلاموں کی تو یہ نصیب ہے کہ سعادت ہے کہ ہم بار بار جائیں. ان قدسیوں کو دیکھو، نوری مخلوق کو، ایک ہی مرتبہ جائیں گے، دوبارہ حاضری کا موقع ہی نہیں ہے، دوسرے دن پھر 70,000 پیدا ہو جائیں گے. بہر صورت عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص اور ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں،
مدد بھی فرما رہے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ رزق کھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی حیات عطا فرما دی۔ دلائل تو بے شمار ہیں، ہم نے چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دو، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سبکدوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔